اس طرح روافض نے فضائل امیر المومنین و اہل بیت طاہرین رضی اللہ تعالی عنہم میں قریب 3 لاکھ حدیثوں کے وضع کیں۔ یہ کس نے بتایا؟ کما نص علی الحافظ ابو یعلا، جس طرح حدیث کے حافظ ابو یعلا جو ہیں انہوں نے یہ لکھا، والحافظ الخلیلی فی الارشاد، جس طرح کہ حافظ خلیلی نے اپنی کتاب ارشاد میں اس کی وضاحت کی۔ اب وہ معاشرے میں 3 لاکھ تو اس وقت تھیں، اور اس کمپنی نے جو بعد والی صدیوں میں گھڑیں، اور آج آگے کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ ہمیں محبت ہے، ہم نے جیسا بھی ہے بیان کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ اتنے خود کفیل ہیں کچھ گھڑنے میں کہ آج بھی نہیں گھڑ رہے ہیں، اور وہ گھڑ گھڑ کے آگے جو ہے وہ بیان کی جا رہی۔ تو یہ ناسبیت ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان نہیں ہے، اس شان کو ضد کرنا جاننے کے بعد بھی کہ یہ ان کی شان ہے، اگر کسی نے عدم علم پر بیان کی وہ علیحدہ ہے، یہ گھڑنا یا گھڑی ہوئی کو جانتے ہوئے پھر آگے اسے شان قرار دینا، یہ ناسبیت کا ایک وتیرہ بیان کیا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے۔ اب آپ کو معاشرے کے اندر نشاندہی ہو رہی ہوگی ذہن میں کہ سنیت کیا ہے، اور محض اپنا لیبل اہل سنت والجماعت لگانے سے اہل سنت نہیں بنتا، کہ جو حامی یزید ہو یا اس طرح وہ گھڑنے کی کارپوریشن کا نمائندہ ہو۔ اب اس کی وضاحت کے لحاظ سے ابھی میں صرف انہی آفاق اور وادیوں میں آپ کو پھرا رہا ہوں جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے معارف کی وادیاں ہیں۔ تو چوتھے نمبر پر جلد نمبر 14، اس میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پھر ایک سوال کیا گیا۔ سوال یہ 591 صفحے پر ہے۔ اب دیکھنا پھر آپ میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ ہم سب حسینی ہیں۔ ایک صاحب مسمى مولوی اشرف علی، ساکن قصبہ ضلع شاہ جہان پور، دوسرے صاحب حکیم عبداللہ۔ حکیم صاحب کا بیان ہے کہ یزید فاسق و فاجر نہ تھا، معاذ اللہ، یعنی وہ بندہ یزید کا حامی تھا، یزید فاسق و فاجر نہ تھا، اس کو برا نہ کہا جائے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے یہاں جانا نہ چاہیے تھا، یہ وہ کہتا ہے حکیم۔ کیوں گئے؟ اور یہ ملکی جنگ تھی۔ اعلی حضرت سے یہ پوچھا گیا کہ ان کا کوئی فیصلہ کرو، ان میں سے، کیونکہ اس کے ساتھ دوسرے بندے کا جھگڑا ہو رہا ہے، کہ سوال لمبا ہے لیکن جہاں جو موضوع کی بات ہے وہ اتنی ہے۔ اس کے جواب دیتے ہوئے اعلی حضرت لکھتے ہیں، 591 صفحے پر جواب ہے، فرماتے ہیں یزید پلید، اب آپ میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید، کہ رب اس کے ساتھ جو رب کی مرضی ہے وہ سلوک کرے، اور اس پر رب کی طرف سے وہ ہو جس کا وہ مستحق ہے۔ یہ ہے جامعیت اور احتیاط اعلی حضرت کی۔ علیہ ما یستحقہ، اس پر وہ ہو جس کا وہ مستحق ہے۔ کس کی طرف سے؟ من العزیز المجید، اللہ کی طرف سے، اس پر وہ ہو یقیناً، یزید پلید یقیناً با اجماع اہل سنت فاسق و فاجر ہے، با اجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا، کبائر کی جسارت کرنے والا، کبیرہ گناہ،
اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباق اور اتفاق ہے، یعنی اس کے فاسق و فاجر ہونے پر اور اس کے کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہونے پر۔ اب اس میں آگے آپ نے پھر اس کے کچھ گناہ گنوائے، اور وہ گناہ جب گنیں گے تو پھر بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور یہ پہچان ہوگی، بلکہ کئی بڑے بڑے مفتی صاحب جو ہیں اس بارے میں وہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ گناہ ہیں یزید کے۔ یہ فتاوی رضویہ کی 592 صفحے پر شک نہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا۔ اب گنتے جانا، حرمین طیبین و خود کعبہ معظمہ و خود روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کیں، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، یعنی مسجد نبوی شریف میں، ان کی لید اور پیشاب ممبر اطہر پر پڑے، یعنی جو ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اب اس لیے ہم رد ناسبیت بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے دل کے کسی کونے کی کسی ہزارویں آگے کونے میں کوئی بات ایسی ہے یزید کے لیے نرمی کی تو وہ آج دھو لے۔ اچھا جی، 3 دن مسجد نبی یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی۔ اس کی وجہ سے 3 دن اذان نہیں ہوئی مسجد نبوی شریف میں اور 3 دن نماز نہیں ہوئی۔ اگرچہ یہ علیحدہ بات ہے کہ پڑھنے والے روضہ رسول سے آنے والی آواز کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اچھا جی، مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا کعبۃ اللہ کا اور جلایا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں ہمراہیوں کے تیغے ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا یا ہمیں کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ کیا یہ یزید نے جرم کیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا۔ اعلیٰ حضرت نے ان لفظوں میں لکھا کہ صرف امام حسین نہیں، ہمراہی جتنے بھی تھے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو، جن کے قدموں کی لگی ہوئی خاک پر عاشق جان قربان کرتے ہیں، ان کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سارے امتحانات جو کربلا میں اکٹھے ہوئے تھے، بے آب و دانہ رکھ کر 3 دن ماں ہمراہیوں کے ساتھیوں کے سمیت تیغے ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ کس نے؟ یزید نے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تنے نازنی پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخوان مبارک چور ہو گئے، یعنی ہڈیاں مبارک۔ سر انور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا، یعنی جہاں سرکار چومتے تھے، سر انور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا، کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا،
حرم محترم یعنی جو مستورات مخدرات تھیں ان کے لحاظ سے کہا کہ انہیں قید کیا گیا اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں انہیں لایا گیا۔ اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا؟ ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ مانے۔ قرآن عظیم میں صراحتاً اس پر لعنہم اللہ فرمایا، یعنی اس طرح کی جو حرکات ہیں، لہذا امام احمد اور ان کے موافقین ان پر لعنت فرماتے ہیں، یعنی یہ جو اس قتل میں لوگ جو ملوث تھے اس وقت، اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہم نے لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر پہلے ہم تفصیلاً بیان کر چکے ہیں کہ یزید کے بارے میں اہل سنت کا موقف کیا ہے، کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہیں، کفر متواتر نہیں۔ اب یہ آگے لمبا موضوع ہے، لیکن یہ سب کچھ لکھ کر کہتے ہیں مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا، یزید کے فسق و فجور سے، اور امام مظلوم پر یہ الزام رکھنا کہ وہ گئے کیوں تھے، کہتے ہیں ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے اور دلالت و بد مذہبی صاف ہے، بلکہ انصافاً یہ اس قلب سے متصور نہیں کہ جس میں محبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شمع ہو، یعنی جس دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو موجود ہے، جھلک بھی ہے، وہ دل یزید کو فاسق و فاجر مانے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ اس کو فاسق و فاجر ضرور مانتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ شک نہیں، اب جو کہ لفظ ناسبی کا ہم نے بیان کرنا ہے، یہ سب کچھ لکھ کے فرماتے ہیں شک نہیں کہ اس کا قائل کس بات کا کہ یزید فاسق و فاجر نہیں، جو سوال میں ذکر کیا گیا یزید فاسق و فاجر نہ تھا جس نے کہا، اس کا حکم بتاتے ہیں۔ شک نہیں کہ اس کا قائل ناسبی مردود اور اہل سنت کا عدو و عنود ہے، کہ جس نے یہ کہا کہ یزید پلید وہ فاسق و فاجر نہیں تھا، تو اس کو اعلی حضرت نے خارج از اہل سنت قرار دیا اور اہل سنت کا ہٹ دھرم ضدی سرکش دشمن قرار دیا اور اس کو ناسبی مردود قرار دیا۔ تو یہ عبارت بھی ناسبیت کی وضاحت کے لحاظ سے نہایت اہم ہے، جس کو فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پہ لکھا ہے۔ یہ تو ہوا کہ جہاں ناسبیت ہے اور ایک ہے الزام ناسبیت، مثلا ایک کا نام زید ہے، زید پاک باز ہے، ایک کا نام بکر ہے، بکر جو ہے وہ معاذ اللہ زانی ہے، اور ایک کا نام جو ہے وہ خالد ہے،